بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سلیقہ مند بچے کا جواب۔ ہمارے ایک دوست کسی عالم کے گھر گئے۔ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو، جن کی عمر 8 یا 9 سال کی تھی، ان کی خدمت میں لگا دیا۔ وہی ان کا بڑا بیٹا تھا۔ وہ بچہ اتنا سلیقہ مند تھا کہ جب اس مہمان کے سامنے دسترخوان لگاتا، برتنوں کے کھٹکنے کی آواز بھی نہیں آتی، اتنے پیار سے وہ برتن کو رکھتا اور اٹھاتا، اتنے سلیقے سے کام کرتا کہ ہمارے وہ دوست اتنے متاثر ہوئے۔ جب وہ نہانے کے لیے جاتے، باہر نکلتے تو ان کے جوتے پالش ہیں، ان کے کپڑے استری سے ہیں، ہر چیز ان کی موقع بموقع تیار رہتی۔ وہ حیران ہوتے کہ چھوٹے سے بچے کو خدمت کا ایسا ڈھنگ کس نے سکھا دیا۔ چنانچہ ان کا جی چاہا کہ میں بچے سے بات کروں، لیکن بچہ ان کے پاس آتا اور جو ضرورت کی چیز ہوتی وہ رکھتا اور فوراً واپس چلا جاتا۔ فالتو کچھ دیر بھی ان کے پاس نہیں بیٹھتا تھا۔ انہوں نے سوچا اب اگر آیا تو میں اس سے پوچھوں گا کہ ماں باپ نے اس کی تربیت کیسے کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بچہ اگلی مرتبہ میرے پاس آیا اور اپنا کام کر کے جانے لگا تو میں نے اسے روکتے ہوئے کہا کہ بچے تم سب سے بڑے ہو۔ مقصد میرا پوچھنے کا یہ تھا، اولاد میں یہی پہلا بیٹا تھا، تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ بچے تم سب سے بڑے ہو؟ تو جیسے میں نے پوچھا وہ بچہ اتنا پیارا تھا، اتنا ادب والا تھا، وہ میری بات سن کر تھوڑا سا شرما گیا، پیچھے ہٹا اور کہنے لگا انکل سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں۔ ہاں بہن بھائیوں میں میری عمر زیادہ ہے۔ وہ کہنے لگے مجھے شرم کی وجہ سے رونا آ گیا، عمر میں میں اتنا بڑا ہوں اور میں اس نقطے تک نہ پہنچ سکا۔ اور اس بچے کی سوچ کتنی اچھی ہے، اس نے پوائنٹ پک اپ کر لیا۔ میرا جملہ تھا تم سب سے بڑے ہو۔ بچہ جواب دے رہا ہے کہ انکل اللہ سب سے بڑے ہیں، ہاں بہن بھائیوں میں عمر میری زیادہ ہے۔ یہ
محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی پروگرام ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ ضد کا علاج کیسے کیا؟ حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ والدہ نے دودھ دیا ہم دو بھائیوں کو، ایک میرا بڑا بھائی تھا اور میں چھوٹا تھا، تو میں ضد کرنے لگا کہ پہلے میں پیوں گا، چونکہ والدہ نے گلاس بھائی کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ اس لیے بھائی نے کہا نہیں، پہلے میں پیوں گا۔ اب میں جتنا رو رہا ہوں، ضد کر رہا ہوں، بھائی کہتا ہے ہرگز نہیں، میں سب سے پہلے پیوں گا۔ کہنے لگے جب میں زیادہ رویا دھویا، ہنگامہ کر دیا، تو بھائی نے غصے میں آ کر اپنا بھی دودھ پی لیا اور میرے حصے کا دودھ بھی پی لیا، اور خالی گلاس ایک طرف کو رکھ دیا کہ اب تمہیں دودھ ملنا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں ایسا یہ واقعہ میرے ذہن پر نقش ہوا کہ اس کے بعد پوری زندگی میں نے کبھی بھی ضد نہ کی، یہ سوچتے ہوئے کہ ضد کرنے سے انسان اپنے حصے سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک باپ اپنے بیٹے کو لایا۔ بیٹا جوانی کی عمر میں تھا، مگر وہ ماں باپ کا نافرمان بیٹا تھا۔ اس نے آ کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا کہ میرا بیٹا ہے مگر میری کوئی بات نہیں مانتا، نافرمان بن گیا ہے، آپ اسے سزا دیں یا مجھے سمجھائیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب باپ کی یہ بات سنی تو بیٹے کو بلا کر پوچھا کہ بیٹا بتاؤ کہ تم اپنے باپ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ تو اس کے بیٹے نے آگے سے پوچھا، اے امیر المومنین، کیا والدین کے ہی اولاد پر حق ہوتے ہیں یا کوئی اولاد کا بھی ماں باپ پر حق ہوتا ہے؟ اولاد کے حق بھی ماں باپ پر ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے باپ نے میرا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ سب سے پہلے اس نے جو ماں چنی وہ ایک باندی تھی جس کے پاس کوئی علم نہیں تھا، نہ اس کے اخلاق ایسے نہ اس کا علم ایسا۔ اس نے اس کو اپنایا، اس سے نکاح کیا، اس کے ذریعے سے میری ولادت ہو گئی، تو میرے باپ نے میرا نام جال رکھا۔ جال کا لفظی مطلب گندگی کا کیڑا ہوتا ہے، یہ بھی کوئی رکھنے کا نام ہوتا ہے؟ جو میرے ماں باپ نے رکھا۔ پھر ماں کے پاس چونکہ دین کا علم بالکل بھی نہیں تھا، اس نے مجھ کو کوئی دین کی بات نہیں سکھائی، اور میں بڑا ہو کر جوان ہو گیا، اب میں نافرمانی نہیں کروں گا تو کیا کروں گا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، بیٹے سے زیادہ تو ماں باپ نے اس کے حقوق کو پامال کر دیا، اس لیے اب یہ بیٹے سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے مقدمے کو خارج کر دیا۔ اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران بھی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ جزاک خیر۔ بری اولاد بد دعا کرنے لگی۔ ایک آدمی کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، وہ مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، بڑی دعائیں مانگتا تھا۔ کسی نے اسے کہا کہ مقام ابراہیم پر جا کر دعائیں مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کر دیں گے۔ لیکن اس بیچارے کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ میں نے نیک اولاد مانگنی ہے۔ اس نے اولاد مانگی، نیک اولاد نہیں مانگی۔ چنانچہ وہ مقام ابراہیم پر گیا اور وہاں جا کر اس نے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کھڑے ہو کر دعا مانگی، اے اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ اب چونکہ بیٹے کی دعا مانگی، اللہ نے دعا تو قبول کر لی، لیکن بیٹا نافرمان نکل گیا۔ جیسے ہی اس نے جوانی میں قدم رکھا، اس نے عیاشی والے کام کرنے شروع کر دیے، لوگوں کی عزتیں خراب کرنے لگا، ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر اس کی وجہ سے بہت پریشانی آ گئی، لوگ اس کو برا سمجھتے اور اس کی وجہ سے ماں باپ کو بھی برا کہتے، حتیٰ کہ اس نوجوان نے ایسے بدمعاشی کے کام کیے کہ ماں باپ کانوں کو ہاتھ لگا لیا کرتے۔
باپ پریشان ہوا، بچے کو سمجھاتا، اس کے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ اس کو تو جوانی کا نشہ چڑھا ہوا تھا، وہ بات کو ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا۔ بری صحبت میں پڑ چکا تھا، برے کاموں کی لذت اس کو پڑ چکی تھی، اس لیے وہ اپنی مستیوں میں لگا رہتا۔ اب جتنا بھی سمجھایا جاتا بچہ بات سنتا ہی نہیں، مانتا ہی نہیں، حتیٰ کہ باپ نے ایک دن اس کو بلا کر اچھی طرح ڈانٹا کہ اس کو کچھ تو سمجھ میں آ جائے۔ اب سوچنے کی بات ہے، باپ نے ڈانٹ پلائی سمجھانے کی خاطر، اصلاح کی خاطر، لیکن نوجوان آگے سے غصے میں آ گیا کہ تم نے مجھے ایسی ایسی باتیں کی، اور وہ وہاں سے نکلا۔ اس نوجوان نے بھی سنا ہوا تھا کہ فلاں جگہ جا کر دعائیں کریں تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ غصے میں آ کر وہ نوجوان بیت اللہ شریف کی طرف آیا اور مقام ابراہیم پر، جہاں سے پہلے باپ نے بیٹے کے پیدا ہونے کی دعائیں مانگی تھیں، اسی جگہ پر کھڑے ہو کر نوجوان نے اپنے باپ کے مرنے کی دعا مانگی۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں، اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔